الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ جل شانہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی اس کتاب میں میرا اور آپ کا سب کا ذکر موجود ہے۔ کیا کبھی ہم میں سے کسی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنا ذکر ملا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا بھی ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو قرآن کے کئی مقامات پر آپ کو اپنا ذکر نظر آئے گا، لیکن کیونکہ ہمیں قرآن کی زبان نہیں آتی اس لیے ہمیں اپنا ذکر بھی نہیں آتا۔ اسی آیت کا اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ نصیحت تو فائدے کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے فائدے کی بات اللہ تعالیٰ نے چونکہ عربی زبان میں نازل کی ہے تو اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں پا رہے، حالانکہ ہمارے پاس کئی ایسی کتابیں، کئی ایسے خطوط، کئی ایسے مضامین دوسری زبانوں کے ہوتے ہیں، اور ہم جستجو کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہ آ جائے اس وقت تک ہم سکون نہیں دیتے۔ بس ہم خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں، اور اب تک کئی ساری باتیں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اللہ سے آسانی مانگتے رہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم کئی سارے ضروری قواعد سیکھ بھی چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں اور سیکھتے بھی رہیں گے۔ حرکات کے سلسلے میں زیر، زبر، پیش اور جزم، یہ بنیادی چیزوں کا ذکر ہو چکا، لیکن اس میں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کا ذکر اب تک نہیں ہوا۔ کبھی غور کریں، کسی حرف کے اوپر ایک چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہوتا ہے، اس چھوٹے الف کو کھڑا زیر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ چھوٹا الف کسی حرف کے نیچے ہوگا تو یہ کھڑی زیر کہلائے گا، اور اگر پیش کو الٹا کر کے لکھا ہوا دیکھیں تو اس کو الٹا پیش پڑھیں گے۔ زبر کے ساتھ الف کو ملا دیں تو کھڑی زبر، اور اگر زیر کے ساتھ الف کو ملا دیں تو کھڑی زیر، اور پیش کے ساتھ اگر واو کو ملا دیں تو الٹا پیش بنتا ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی گول سی تے لکھی ہوئی نظر آتی ہے جس کو گول تا کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام تائے مربوطہ بھی ہے۔ عام تا کو لمبی تا کہتے ہیں۔ گول اور لمبی تا کا ایک فرق یہ ہے کہ گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، کبھی بھی کسی لفظ کے شروع یا درمیان میں نہیں ہوگی، جبکہ لمبی تے شروع، درمیان اور آخر ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ایک لفظ پر غور کریں۔ مثلا ہم نے اپنی حرکات کا ذکر کیا، اس لفظ حرکات کے آخر میں لمبی تا استعمال ہو رہی ہے۔ یہ لفظ پڑھنے میں بھی تے کی ادائیگی کرتا ہے، اور حرکات پڑھتے ہوئے بھی آخر میں تے کی آواز ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی نباتات، علامات، جمادات اور کئی ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں یہ لمبی تے استعمال ہوتی ہے، اور اس تے کی آواز آپ سنیں گے۔ اگر آپ اس کے آخری حرف پر رکیں تو پھر بھی آپ کو یہ تے پڑھنی پڑے گی، لیکن جب گول تے یا تا پر رکتے ہیں تو تا کی آواز نہیں بلکہ ہے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ تے کی آواز ہے میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے مدرسہ لکھنے میں مدرسہ کے آخر میں گول تے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح سے صلاۃ کے آخر میں
गोल तेल लिखी हुई होती है, लेकिन जैसे हम मदरसा पढ़ते हैं ते को नहीं पढ़ते, इसी तरह से सलाह पढ़ेंगे सलात नहीं पढ़ेंगे। आम तौर पर हमारे बाजमात नमाज पढ़ने वाले वो लोग जिनको इस चीज़ के ऊपर आगाही नहीं होती, वो अमूमन ये पढ़ते हुए गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बातें इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा शद है, इसके बारे में भी मैं मुख्तसरन आपको बता चुका हुआ हूँ कि जिस हरफ पर भी ये शद नज़र आए वो हरफ 2 बार है, लेकिन तकरार से बचने के लिए एक बार लिख कर इसके ऊपर शद डाल देते हैं, और इसमें वो लफ्ज़ जो 2 दफ़ा पढ़ना है, पहली दफ़ा साकिन पढ़ा जाएगा और दूसरी दफ़ा जो हरकत उसके ऊपर या उसके नीचे लिखी हुई है वो पढ़ी जाएगी। अच्छा, अमूमन हम ये देखें कि हरूफ और अलामात के मिलने से लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। कुछ अल्फाज बामाना होते हैं और कुछ बेमाना होते हैं। वो अल्फाज जिनके माना होते हैं, मसलन पानी, खाना, ये बामाना अल्फाज है, इनको कलमा कहते हैं। और अमूमन पानी के साथ शानी बोला जाता है, पानी शानी, खाना वाना, रोटी वोटी या रोटी शोटी, चाय शाय। तो ये जो शानी वानी शाय ये अल्फाज हैं, ये मुहम्मल अल्फाज कहलाते हैं, इनका कोई माना नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब ही हम कुरान पाक का बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमा एक आध दिन में शुरू करने वाले हैं। ये मेरे ख़्याल में तो अब तमाम कवायद और ज़वाबित हम जान चुके हैं, और अगर कोई बाकी रह भी गया तो इंशाल्लाह उसको कुरान के तर्जुमा करने के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इसको ख़ुद सुने, औरों को सुनाएं, शेयर करें, बेल आइकन को उस पे क्लिक करें, क्लिप को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कुरानी काफ़िले में मुआमिन बनकर इस बात को आगे फैलाने का ज़रिया बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि